موبائل و انٹرنیٹ کے مضر اثرات، یعنی یہ جو موبائل ہے لوگوں کے ہاتھ میں، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں، اس کے غلط اثرات نوجوانوں پر کیا کیا پڑ رہے ہیں۔ دیکھیے، نوجوان ہماری قوم کا سرمایہ ہے، نوجوان ہماری قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر نوجوان مضبوط رہے، اگر نوجوان مضبوط ہوگی، اگر نوجوان درست رہے تو قوم درست رہے گی، اور اگر نوجوان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، نوجوان کے اندر فساد پیدا ہو گیا، تو سمجھو کہ ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا کہ جس کو نہ اللہ پسند کرتے ہیں نہ اس کے رسول۔ موبائل کے مضر اثرات، موبائل اور انٹرنیٹ، اسی میں آپ جوڑ لیجیے سوشل میڈیا بھی، کیونکہ موبائل اور انٹرنیٹ سے جو چیز چلتی ہے، جس کے برے اثرات سب سے زیادہ نوجوانوں پر پڑتے ہیں، وہ سوشل میڈیا ہے۔ بغیر کسی لمبی تمہید کے آئیے میں ان مضر اثرات کو، ان برے اثرات کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، اس کے ہمارے نوجوانوں پر کیا غلط اثرات پڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلا اور برا اثر اس موبائل کے ذریعے، اس انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا نوجوان اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، گھنٹوں گھنٹوں ہمارا نوجوان اس موبائل میں لگا رہتا ہے، کئی گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ ہمارا نوجوان موبائل میں برباد کر دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ وہ کس قدر قیمتی چیز کو اس موبائل کے پیچھے گنوا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے وہ موبائل کے پیچھے پڑ کر کس قدر عظیم نعمت کو گنوا رہا ہے۔ آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون کثیر من الناس الصحة والفراغ، رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں، اللہ اکبر، اندازہ لگائیں پیارے نبی علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کو نعمت شمار کیا جس کا آگے تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے تعلق سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ کون سی 2 نعمتیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الصحت والفراغ، نمبر 1 صحت اور نمبر 2 فراغت، یعنی انسان کے پاس جو خالی وقت ہوتا ہے۔ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس کی صحیح طریقے سے قدر نہیں کرتا ہے۔ جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے وہ اس کا صحیح اور درست استعمال نہیں کرتا، اور جب اس کی صحت ختم ہو جاتی ہے، جب اس کی صحت اس کی کمزوری میں تبدیل ہو جاتی ہے، جب اس کی جوانی اس کے بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، تو پھر وہ افسوس کرتا ہے، پھر وہ آہیں بھرتا ہے، پھر وہ تمنائیں اور آرزویں کرتا ہے، ایک کاش میں عمرہ کرنے کے لیے چلا جاؤں، ایک کاش میں مسجد میں جا کر نماز
پڑھ سکوں، ایک کاش میں زمین پر پیشانی رکھ کر سجدہ کر سکوں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کمزوری کے باعث، جو بڑھاپے کی وجہ سے زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے، حالانکہ جب ان کے پاس صحت تھی، جب ان کے پاس تندرستی تھی، جب ان کے پاس جوانی تھی تو وہ زمین پر سجدہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جوانی کا درست استعمال نہیں کیا، اپنی صحت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز کیا؟ فراغ، جو وقت ہے انسان کے پاس۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی عظیم نعمت ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت آپ کے پاس سے ختم ہو جائے، کوئی آپ کو دے سکتا ہے، ممکن ہے کوئی آپ کو دے دے۔ آپ کے پاس سے آپ کا مال ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ اہل خیر اٹھیں اور آپ کی جھولی میں کچھ مال ڈال دیں، اللہ نہ کرے کسی باڑ کی زد میں آ کر یا کسی زلزلے کی زد میں آ کر کسی کا مکان گر جاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اہل خیر اٹھے اور اس کا مکان بنوا دے۔ یہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں، مکان انسان دوبارہ بنا سکتا ہے، مال کو انسان دوبارہ کما سکتا ہے، لیکن وقت اتنی عظیم نعمت ہے، وقت اتنی بڑی دولت ہے، ایک بار چلا جائے، ایک بار چلا جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو آپ کو واپس لا کر نہیں دے سکتی۔ اندازہ لگائیے ہمارا نوجوان اس وقت کو کس طریقے سے موبائل میں ضائع کر رہا ہے، ایک ایک گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، بلکہ حد ہے بعض نوجوان لڑکے اور لڑکیاں 15 گھنٹے تک، 18 گھنٹے تک صرف موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے ارد گرد کالے گھیرے بن گئے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگی ہے، لیکن وہ اس موبائل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت جو ہمارے پاس ہے یہ ایسی عظیم دولت ہے، انسان مرتا ہے تو تمنا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوں تو کفار کے تعلق سے ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا، فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے، وہ یہ آرزو کرتا ہے اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ سے عمل کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یہ وقت دوبارہ نہیں ملنے والا، یہ جوانی دوبارہ میسر نہیں آنے والی، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی ہے۔ لہذا میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، اس وقت کی قدر کر لو، اس کو موبائل میں ضائع اور برباد مت کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک اور حدیث کے راوی، الترغیب والترہیب میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی 5 چیزوں کی قدر کر لو 5 چیزوں سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ فرمایا اپنی اس جوانی کی قدر کر لو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی اس جوانی کی قدر کر لو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کی قدر کر لو اپنی کمزوری سے پہلے، اپنے مال کی قدر کر لو اپنے فقر سے پہلے، اور اپنے اس وقت کی جو تمہارے پاس خالی وقت ہے اس کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ، اور اپنی اس زندگی کی قدر کر لو اپنی موت سے پہلے۔ اللہ اکبر، انسان اس عظیم نعمت کو، اس وقت کو اس موبائل میں گنوا رہا ہے۔
اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ اس وقت کے بارے میں اللہ کے یہاں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اس جوانی کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ترمذی شریف کی حدیث، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذی. ترمذی شریف کی یہ حدیث فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے. آگے بڑھنے سے پہلے توجہ دلانا چاہوں گا، اللہ کے نبی نے کس کی بات کی؟ اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتے. اندازہ لگاؤ اس دن اللہ کے غیظ و غضب کا، اس دن وہ دن کس قدر خوفناک ہوگا اس کا اندازہ لگاؤ، اور پھر سوچو کہ کس کے سامنے جواب دینا ہے؟ اللہ کے سامنے. آج دنیاوی وردی پہنے ہوئے دنیاوی عہدے کا شخص اگر آپ کو روک لیتا ہے کہ رک جائیے، کاغذ چیک کروائیے، بائک سے جا رہے ہیں، گاڑی سے جا رہے ہیں، کاغذ چیک کروائیے، ہمت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی تمام باتوں کا جواب نہ دے لیں، جب تک کہ سارے کاغذات چیک نہ کروا لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دن کے تعلق سے ارشاد فرمایا تمہارے قدم رب کے سامنے سے نہیں ہل سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لو. عن عمرہ فیما افنا، ایک تمہاری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، یہ کس چیز میں فنا کی. وعن شبابہ فیما ابلا، اور تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ کس چیز میں بوسیدہ کی، کس چیز میں بھلائی. سوال ہوگا او میرے بندے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے صحت دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، تو نے اس طاقت کا، اس جوانی کا کس طریقے سے استعمال کیا؟ ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی نہ کہ اللہ، ہم تو موبائل میں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے تھے، اس میں اپنا وقت ضائع کر رہے تھے، اس میں جوانی ضائع کر رہے تھے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ وقت کی بربادی. نمبر 2، موبائل اور انٹرنیٹ کا دوسرا نقصان وہ ہے میرے بھائیوں ریاکاری. یہ جب سے موبائل ہمارے ہاتھ میں آیا اس نے ہمارے اندر ریاکاری پیدا کر دی. انسان نماز پڑھ رہا ہے کہ ایک صدقہ و خیرات تقسیم کر رہا ہے کہ فوراً فوٹو سوشل میڈیا پر اتنا مال تقسیم کیا، لوگ واہ واہ ہی کریں گے، لوگ تعریف کریں گے، بڑے سخی ہیں. حد یہ ہے حج کرنے کے لیے گیا ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہاں پر سیلفی لے رہا ہے، سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہے. اللہ کے بندے وہاں جا کر بھی تو موبائل نہیں بھولا. اور بعض لوگ تو جھوٹے یوں ہاتھ کر کے کعبے کے سامنے کہ لے سیلفی دوسرے سے لے لیتے، کچھ نہیں، منہ میں کچھ نہیں بول رہا، بس یوں ہاتھ کیے ہوئے. جھوٹا مکار. یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ موبائل، یہ اینڈرائڈ موبائل جو آیا ہے اپنے پاس، یہ ہم کو ریاکاری سکھا رہا ہے. تو دوسری چیز جو ہمارے نوجوانوں پر اثر انداز ہوئی مضر بری، وہ کیا ہے؟ ریاکاری. نمبر 3، تیسرا مضر اثر نوجوانوں پر جو پڑا اس موبائل کا، انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا، وہ ہے عبادتوں میں ڈسٹرب ہو جانا، عبادتوں میں خلل پیدا ہو جانا. خلل کیسے؟ انسان نماز پڑھنے جا رہا ہے پھر بھی اس کا ذہن جو ہے موبائل کی طرف لگا ہوا ہے، دماغ میں ہے ابھی نماز سے پہلے پوسٹ ڈالی ہے میں نے، پتہ نہیں اس پر کتنے لائکس آئے ہوں گے، پتہ نہیں اس پر کتنی کمنٹس آئی ہوں گی. لہذا نماز سے فارغ ہوا فوراً موبائل چیک کرتا ہے. بعض مرتبہ ایسے لگتا ہے
نماز پڑھتے ہی بعض لوگ اس طریقے سے موبائل دیکھتے ہیں جیسے قبولیت کا میسج آیا ہوگا کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندے، مسجد میں آئے ہو، موبائل کو آف کر کے آنا چاہیے نا، لیکن وہ موبائل کو آف نہیں، کیا لگائے ہوئے ہیں؟ موبائل کو اس طریقے سے لگائے ہوئے ہیں کہ پتہ چل جائے، اگر کسی کا لائک آئے، کمنٹ آئے تو پتہ چلے، میسج آئے تو پتہ چلے، وائبریٹ رنگ آئے تو پتہ چلنا چاہیے۔ یعنی نماز میں آیا ہے لیکن دل و دماغ کہاں لگا ہوا ہے؟ موبائل کی طرف۔ تو میرے بھائیوں، اس موبائل نے ہماری زندگی میں جو ہے، ہماری عبادتوں میں جو ہے ڈسٹرب پیدا کر دیا، ہماری عبادتوں میں خلل پیدا کر دیا۔ کئی مرتبہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے موبائل کی رنگ بج جاتی ہے، اپنی بھی نماز خراب کر رہا ہے، دوسرے کی بھی نماز خراب کر رہا ہے، سب کی عبادت میں خلل ڈال رہا ہے۔ اچھا، وہ سمجھتا یہ ہے کہ یوں کر کے جیب میں ہاتھ ڈال کے بند نہیں کر سکتا ہے، جبکہ وہ بند کر سکتا ہے، بند نہیں کروں گا۔ اب پوری نماز خراب ہو رہی ہے، امام صاحب کی قرات بھی متاثر ہو رہی ہے، کس کی وجہ سے؟ اس کے موبائل کی وجہ سے۔ اور آج کل کے چائنیز موبائلوں میں